شر حاسد اذا حسد. سورۃ الناس مکیہ. اس سورت میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الدين أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. پہلی بات یہ ہے میرے لیے آپ کے لیے بہت خوش قسمت کا ہوتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے گاؤں کی اس مسجد میں وہ فواد اجرا ہوئے. پہلے آپ لوگوں کو اجرا کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے کام کرتے ہیں. آج اللہ کا فضل ہے کہ احسان ہے کہ آپ کے محنت ہیں آپ اللہ کے تعاون اور محبت سے یہ حافظ کے اجرا کرتے ہیں. اصل ہے 12 افراد کے اجرا ہوتے ہیں. آپ کو آپ کے اجرا پھر حافظ بھی بڑھایا جاتی ہے. یہاں قرآن کی جماعت بیٹھی ہے اور سامنے بھی ایک محلہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. دل کا ہاتھ کر بڑھائے ہیں تو جن بچوں نے قرآن مرتب حافظ سبق سنایا ہے انہوں نے بہت شاندار کام کیا. ایک ہوتا ہے الفاظ کے دائمی. یہ خاص چیز اور ہے جس کو قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ کی بناوٹ ایسی. مجھے ایسا لگتا ہے میرا ماننا ایسا ہے کہ جو استاد کو پڑھا رہا ہے وہ بہت مالی تھا. مجھے ایسا لگتا ہے لیکن ان بچوں کی ادائیگی سے اور ان کی میں نے بہت غور سے دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پڑھانے والا استاد مالی بھاری ہے اور بچوں کو انہوں نے بہت اچھی طرح پڑھایا ہے. بہت شاندار اس پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. طلباء کو بھی استاد کو بھی اسلام کو اور اس مسجد کے مسلمانوں کو جنہوں نے ہمت دکھائی آپ پڑھایا اور آج اللہ نے مجھے دکھایا کہ یہاں سے کافی مرتبہ پڑھا کے تیار ہیں. اللہ کے سلسلے کو اور آگے بڑھائے اور آپ کی اور میری خوش قسمتی کے ساتھ. دوسری اچھی چیز آپ ملی وہ حضرت مولانا آپ کی تجارت آپ بھی خوش ہو گئے جو ہمارا خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے اس میں اور تیسری بات ایک پیغام ہے. اللہ کرے کہ وہ پیغام میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو پیغام سمجھ لیں اور یہ بات چلائیں. میرے بھائیوں اور کائنات میں ایک کہانی ہے جو مسلسل چل رہی ہے. آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو آج تک کہانی کا تصور ہے یعنی
میراث اور وارث بس یہ کہانی اللہ کا ایک نظام ہے. ایک فرد آتا ہے, زندگی گزارتا ہے, سامان تیار کرتا ہے, پھر یہ شخص چلا جاتا ہے, اس کا بیٹا اس جگہ لے لیتا ہے, پھر ایک مدت کے بعد وہ بیٹا چلا جاتا ہے, اس کا بیٹا اس کی جگہ لے لیتا ہے. آدم علیہ السلام کی کہانی چل گئی. ایک وراثت دینے والا ہوتا ہے, ایک وراثت لینے والا ہوتا ہے. وراثت کی یہ کہانی آدم علیہ السلام چل رہی ہے اور چل رہی ہے, چلتی رہے گی, چل رہی ہے. یہ کہانی افراد کے ساتھ بھی ہے, یہ کہانی اقوام کے ساتھ بھی ہے. پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے افراد کے لیے بات فرمائی ہے کہ ایک وقت گزرنے پر فرد چلا جاتا ہے, آدمی چلا جاتا ہے, اس کی جگہ دوسرا رہ جاتا ہے, بات آ جاتی ہے. بالکل اسی طرح اللہ کا ایک نظام فطرت ہے, طے شدہ بات ہے کہ ایک قوم آتی ہے, جو قوم کام کرتی ہے, جب تک اللہ رب العالمین کے طے کردہ شرائط کے مطابق کام کرتی رہتی ہے, اس قوم کو عروج رہتا ہے, حکومت سلطنت اس کے ہاتھ میں رہتی ہے. اور جب اللہ کے نظام سے وہ قوم ہٹتی ہے, شرائط کی پورا نہیں کرتی ہے, اللہ ہم کو ہٹا دیتے ہیں, وہ دوبارہ کسی اور کو بنا دیتے ہیں. اس دیش میں ہم رہ رہے ہیں, جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, آپ اس کی تاریخ پر غور کر لیجیے. کون لوگ یہاں ہے, مغل آئے, مغل کے بعد انگریز آئے, اب انگریز کے بعد کیسے لوگ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. یہ وراثت کی ایک کہانی جو چل رہی ہے اقوام کے ساتھ بھی اور افراد کے ساتھ. اللہ نے یہ اٹل قانون مقرر فرمایا ہے. وہ قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, زبور میں بیان کیا, انجیل میں بیان کیا, پھر ان کے حوالے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ اٹل قانون ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اس زمین کے وارث اور مالک, اس کے تخت کے مالک, یہاں کے سلطان اللہ کے نیک بندے ہی بنے ہیں. یہ اللہ کا مقرر کر دیا. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. کیا ہم اور یہ صالحین ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے مدرسے میں پڑھا ہو, جماعت میں لگایا ہو, تشکیل اتحاد میں ہو, وہ صالح فی العمل, صالح فی المعاشرہ, صالح فی الاخلاق. ہر چیز میں نیک, عادات میں نیک, علم میں نیک, عمل میں نیک, ہر چیز میں نیک مطلوب ہے. جب آدمی میں صلاح آتی ہے, صلاحیت آتی ہے, نیکی آتی ہے, تو وہ اللہ کی مدد اور فکر بنا رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں فساد ہے, اخلاق کا فساد, عادات کا فساد, علم کا فساد, عمل کا فساد. جب صلاحیت رخصت ہوتی ہے تو یہ تمام فسادات آتے ہیں. آدمی کے معاملات خراب ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ چوری کرتا ہے, وہ دغابازی کرتا ہے, یہ سارے فسادات. اللہ اس زمین کا وارث بنایا ہے نیک لوگوں کو, جن میں صالحیت ہوگی, ہر طرح کی بھلائی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس زمین کی سلطنت اور حکومت چھین لیں گے ان لوگوں سے, ان قوموں سے جن میں فساد ہوگا, جن میں بگاڑ ہوگا, جن کے اخلاق خراب ہوں گے, جن کے معاملات خراب ہوں گے, جن کی معاشرت خراب ہوگا, چھین لے گا. یہ تو دو آدمی ہیں, اچھی طرح سمجھ لیتا ہوں. دو ایک قانون فطرت, یہ اللہ کے بنا کے دونوں قانون, قانون فطرت اور قانون شریعت. قانون شریعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا, اور خود اللہ نے انبیاء سے اور رسولوں سے یہ اعتبار دیا کہ قانون شریعت میں بہت بچت ہے. ایک آدمی پوری زندگی گناہ کرے, اللہ کی نافرمانی کرے, اور آخر میں اس کو پکی سچی توبہ نصیب ہو جائے, تو عمل اور عمل کا بدلہ, برا عمل کیا تو سزا معلوم کی, وہ سزا اچھے اجر میں بدل جاتی ہے.
یہی وقت ہے، ایک آنکھ کا فرق نہیں ہے. اللہ نے کائنات کو اتنا سسٹم بنایا ہے، پورا نظام فرما دیا، ایک آنکھ کے لیے آگے پیچھے نہیں. اور اللہ کی یہ تمام مخلوقات کائنات میں رہتی ہیں، اللہ کے کام میں ایسی لگی ہے کہ جب سے سورج کو اللہ نے پیدا کروایا ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہے، ایک آنکھ کے لیے اس نے توقف نہیں کیا ہے. اور آج تک کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ آج بندے کی طبیعت خراب ہے، کام سے دوسری ماڈل نہیں ہے. آج وہ کام کر رہا ہے اور پوری پابندی کے ساتھ کر رہا ہے. یہ کوئی انسان نہیں ہے، کبھی جوش میں آتا ہے تو اللہ کا کام پورا کرتا ہے، کبھی ٹھنڈا پڑتا ہے تو گھنٹوں کی نماز چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان نہیں. انسان کے علاوہ جتنی کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو لگا کے اس کام کو کرتے رہے. میرے بھائیوں میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا جو نظام بنایا ہے اس میں عمل اور اس کی سزا، اچھا عمل اور اس کا اچھا بدلہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل دے رکھے ہیں، الگ نہیں کیا. اگر برا عمل ہے تو اس کی سزا یقینی طور پر آ کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. غافل آدمی نقصان کا ہے، قدرت کا قانون جو غافل ہے وہ نقصان کا سامنا کرے گا. بھائی گاڑی میں غافل ہو جاؤ ٹکراؤ ہو جائے، کھیتی میں غافل ہو جاؤ ٹکراؤ نہیں کرے گا. قدرت کا نظام جو غافل ہے اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ان پڑھ ہے اس کو دبوچا جائے گا. آج ہم کتنے پاور کرنا ہے رحمان صاحب کو تو ساری دنیا کے لوگ ہم کو روز رہیں گے، بات رہیں گے، کچھ رہیں گے. پھر قانون تو قانون کے ذریعے ہوشیار رہو. اگر ہوشیار رہیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا. قانون کے ذریعے پڑھنے کر آگے بڑھو تو چل نہیں سکتا. یہاں پروفیشنل دور ہے، دوڑ رہی ہے، بھاگ رہا ہے. اگر آپ پوری طرح کی تیاری کر رہے ہیں تو کوئی آدمی اگر جو آپ کو پیچھے رہے گا، آپ پیچھے ہیں تو اپنی غلط ملے گا، جہالت ملے گا. قرآن میں اللہ کہتی ہے قرآن صاف صاف کہہ دیا ہے، قرآن کا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. اللہ کا نظام بدلے گا نہیں، اللہ کا قانون بدلے گا نہیں، اللہ کے طے کر دیا نظام مطلب وہ ہوتا رہے گا. عمل میں اور اس کے بدلے تعلق نہیں، وہ میں کوئی بات کر رہا ہوں کوئی ضرورت کے سامنے رہے گا. ایک آدمی ہے جو وقت پر کاروبار کرتا ہے، وقت پر انسان چھوڑتا ہے، خوش اخلاق سے کاروبار کرتا ہے، یقینی طور پر اس کی تجارت کرنی چاہیے. ایک آدمی ایک دن دکان کھولتا ہے، دو دن بند کرتا ہے، یعنی یہ یقینی چیزیں ہیں. ادھر ایک دکان تھی، ادھر ایک دکان تھی، اس دکان میں ہمیشہ فکر رہتی تھی گاہک کی، اس دکان پر کوئی گاہک نہیں جاتا تھا. ایک آدمی بہت بڑا عالم ہندوستان، انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات کر رہی کہ میں جانوں آخر کیا نظام کام کر رہا ہے کہ اس کی دکان چلتی ہے، وہی سارے سامان اس کے پاس ہے، دکان نہیں چلتی. تو وہ کہہ رہے تھے سگریٹ پان کی دکان تھی. انہوں نے جا کر کہا کہ بھائی صاحب میرے پاس سگریٹ موجود ہے، مجھے ماچس چاہیے. اس دکان میں جا کر دکان والے تو اس نے فوراً ماچس پیش کی، لیجیے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ میری دکان سے میرے پوکے سے سگریٹ لے لیں تو آپ ماچس لیے اسے نہیں کہا نہیں یہ ماچس لیجیے. انہوں نے سگریٹ جلا لیا اور ماچس واپس دی. تو انہوں نے کہا بھائی اگر آپ پاس رہو لے جاؤ تو لے جاؤ. یہاں پر مسئلہ ہو گیا، وہ سگریٹ نہیں پینی تھی، ماچس بھی نہیں چاہیے تھی، تو ادھر گئے. وہاں گئے کہ میرے پاس سگریٹ ہے، مجھے ماچس چاہیے. تو انہوں نے کہا جہاں سے سگریٹ نہیں ماچس وہیں سے لے لیں. کس نے کہا جہاں سے سگریٹ لیے ماچس وہیں سے لے لو. آگے نے کہا مسئلہ سارا کیوں چل رہا ہے، سارا بات کو اس کے پاس بھیڑ اس لیے ہے یہ خوش اخلاق تاجر ہے، اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا بھیڑ ٹوٹی نہیں. اور یہ بد اخلاق تاجر کی حالت کیوں نہیں کر رہا، وہ بد اخلاق تاجر ہے، اس کے پاس کوئی چلتا ہی نہیں. ظاہر بات ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے. ایک آدمی ہوئے کہ میرا بات نہیں ہے کہیں تو جیب پر رکھنا چاہیے. ایک آدمی ذرا جہاں سے آپ سے ملا وہیں سے بات نہیں ہے. یہ فطرت کا نظام دے رکھا ہے. اب ہمیں فطرت کا نظام سمجھ کر
دعا ہوتا ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ مسجد نبوی میں تھے وہاں دعا کرتے تھے. آپ بدر کے موقع پر گئے ہیں, چھپر آپ کے لیے بنایا گیا ہے اور آپ نے اتنا مانگا کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں چھپر میں اندر داخل ہوا میرا دل پھٹا یا ہمارا بھی اللہ سے اتنا مانگا. اس کے بعد میں نے نیچے سے دونوں ہاتھ گھسائے آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے یوں بولتا ہے اور یہ کہا کہ آپ نے حد کر دی, اب اللہ نے مت مان لیا. آپ دعا کر دی. اگر پھر دعا سے کام ہوتا تو اگلا بار نہیں آنا چاہیے. باہر نکلے جہاں جا کر سب بندی کی تم آگے ہو جاؤ, تم پیچھے ہو جاؤ, تم کس طرف آ جاؤ, تم کس طرف آ جاؤ, سارا قدرت کے لیے نظام کی اور کس طریقے کی ضرورت ہو سارے کام. اس لیے میرے بھائی میں آپ کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے جو فطرت کا نظام ہے, جو اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے اس سے ہم آپ کے بچے کو افضل رہے گا, اس کو آپ جانے اور اس کی تیاری ہے. اللہ نے نظام قرآن بیان فرمایا تو قانون کیا ہے؟ بقائے انفاع کا قانون, بقائے انفاع کا قانون. قرآن میں اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بقية أو ماء فبرقوا في القلوب كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اس آیت کریمہ میں ہم سب کے لیے کام ہوتا ہے کہ جو آدمی جو کنبہ ان میں کنبہ فرد جماعت گاؤں قوم جو بھی یہ بات ثابت کرے گی کہ اس زمین پر خدا یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں, اللہ آپ کو برابر رکھیں گے. اور جو یہ ثابت کر دیں گے کہ کسی کام کے لیے کافی ہے ان کا وجود زمین سے نکال کے گیا. اللہ نے یہ نظام بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا رہے ہیں تو اس وقت ایک آگ دیکھو, پانی آتا ہے وادیوں سے پہاڑوں سے اور پھر کے ساتھ جو پانی آتا ہے تو پہاڑوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے. یہ کلکر ہے, یہ تکے ہیں, یہ نشو آنا ہے, یہ پانی کے ساتھ بہ کر آ رہا ہے. بارش شروع ہو گئی, اس کے بعد دیکھیے کیا ہے, آپ نے دیکھا تھوڑی دیر بعد 3 گھنٹے کے بعد کہ جو پانی تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام اور قانون کو ہے اس کو زمین میں لے لیا اور وہ سارا پانی ہمارے فائدے کے کہاں چلا گیا زمین میں. اور جو خشک تھا جو پتھرے جو تینکے جو کھلا پڑا تھا وہ کہاں چلا زمین پر. پھر 2 دن کے بعد آئیے آپ کو اس تینکے ایسے خشک آیا تو کوئی چیز نہیں رہی, وہ تل پتھر ہو گیا, ہمارے اس کو ہمارا کر دیا یہاں پر ہوا ختم کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے جو نافذ جو فائدہ پہنچانے والی چیز تھی اس کو زمین میں ڈھانا کیا اور جو غیر نافذ چیز تھی اس کو برباد کر دیا. یہ اللہ کا نظام. ایک دوسری مثال قرآن کی سی آیت بیان کرنا, یہ سونا چاندی والے جو دیگر ہاتھوں پر غلام کرتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہے سونے کے ساتھ وہ ہاتھے بھی جوڑتے ہیں, چاندی کے ساتھ وہ ہاتھے بھی جوڑتے ہیں, وہ دونوں چاندی کو مٹی میں ڈالتے ہیں. مٹی میں دونوں باقی ہے اور سونا اور چاندی ایسے بدلتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی گندگیوں اور اپنی دھاڑوں سے وہ سب اوپر آ جاتی ہیں اور سونا اور چاندی نیچے ہو جاتا ہے اور جو شنار ہوتا ہے مٹی کا پانی ہوتا ہے وہ چلنی چلاتا رہتا ہے. جو بوڑھا پڑا وہ رہتا ہے, جو بوڑھا پڑا وہ رہتا ہے اور جو سونا آتا ہے اس کو وہ باقی ہوتا ہے. یعنی جو ہے کام کی چیز کو پھینک دیا گیا ہے اور جو کام کی چیز تھی جو اچھی چیز تھی اس کو پھینک دیا گیا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور 2 مثالوں کا محسوسات ہے. یعنی کو ہم دیکھ محسوسات کو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جن کا ہم تجربہ
میرے بھائیوں بالکل اسی طرح سے اخلاق کے چیز ہے محمدیہ، یعنی جو اعمال اور جو خیالات ہماری زندگی میں ہماری شخصیت میں بڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا یہ نظام ہے کہ جو خیالات، جو کام، جو عادات، جو اخلاق دوسروں کو نفع پہنچائیں گے وہ باقی رہیں گے، اور جو لوگ، جو قومیں، جو افراد، جو لوگ دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، دوسروں کے کام نہیں آ سکیں گے، اللہ آپ کو کوئی طرح یہ اللہ کا انتظام ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ تو اس مقام میں ایک اخلاق کا پڑا ہوتا ہے، وہ مقام کا نظام شروع کرتا ہے، پھر ایک اخلاق کا پڑا ہوتا ہے، وہ جو شروع کرتا ہے، اور اس لوگوں کا عام اخلاق ہے، گاؤں کے لوگ ہیں اس بات کا جو ضرور کیا کہ بچے پڑھیں گے یہاں ان کی خوراک کا نظام آپ لوگ کریں گے، یہ بقائے باقی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی بخشی اور آپ نے اپنی نفاذی ظاہر کو بنا دیا، بڑے یہاں ان کے کھانے کا انتظام بڑے کے اللہ ہو گئے، یہ ایک نشانی اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے قانون کے اعتبار سے آپ کو اس کام کی توفیق دی کہ اگر اس کام کو آپ اخلاق کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دھرتی پر آپ کو مبارک رکھیں گے، آپ کی جنگلوں کو مبارک رکھیں گے، آپ کے علاقے کو مبارک رکھیں گے، اور اگر اس کام کو آپ بھول جائیں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتے تو ایک موقع تھا، وہ موقع آپ وراثت کر لیں کہ یہ جزوی مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے، اب اس چیز کو آپ پوری قوم پر لے جاؤ۔ میرے بھائیوں آج ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری پوری قوم، ہمارا پورا کام اور پورا علاقہ پوری انسانیت کے لیے نافع ہو، سب کو نفع پہنچائے، سب کے فائدے کے لیے سوچے، سب کے خیر کے لیے سوچے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج اس زمانے میں جو خیر کے اور عافیت کے کام ہے اس میں دیگر اقوام سے آگے ہیں، جو عقیدت ہے وہ ماننی بھی چاہیے، وہ سننی بھی چاہیے، دیگر اقوام سے آگے نکل گئے۔ ان قوموں کو دیکھیے آپ، جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی سیلاب آتا ہے، کبھی کوئی بتاؤ سب سے پہلے مدد دیتے ہیں وہ لوگ جب ہمیشہ تعلیم یہودی عیسائی یہ لوگ سب سے پہلے مدد لے کر پہنچتے ہیں، اور ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے آج پانی کے پلاؤ دے دو، کھانے پینے کے انتظامات دے دو، جانوروں کی خدمات دے دو، انسانوں کی خدمات دے دو، اس میں دوسرے لوگ آگے نہیں ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے انتظام جو نظام ہے قوم کی فرق کی اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک